حضرت نے اتنا پیارا کلام لکھا، پھر کمال کی بات آج بھی سیکھ رہی ہو تو اعلیٰ حضرت سے سیکھے. کہتے ہیں رضا باتیں تو بڑی کی، کلام بہت اچھا لکھا، لیکن جس کی شان خود اللہ بیان کرے، جس کی شان قرآن بیان کرے، پھر میری کیا اوقات کہ میں ان کی شان بیان کروں. ورفعنا لک ذکرک، کہیں یہ کہا جا رہا ہے، کہیں مدثر کہا جا رہا ہے، کہیں مزمل کہا جا رہا ہے، کہیں نبی پاک کو سراج منیر کہا جا رہا ہے. اتنی جگہوں پر قرآن پاک ان کی شان رب بیان فرما رہا ہے. تو اے رب پھر میری کیا اوقات ہے. آج بھی دیکھیں اور کمال کا انداز دیکھیں. دیکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سب مل کر آخر میں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ کے بنیں گے کیسے؟ بڑی ہم جتنے یہاں ہیں یقیناً نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت نہ کریں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے نا. یاد رکھیے بیسک آف ایمان، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں. وداؤٹ لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھی. ہم نے جمعے میں علماء بیٹھے ہیں، کئی بار ایک اعلان سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت. سنا ہے نا سب؟ یاد بھی ہو گیا سب کو، اتنی بار سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت. عجیب بات یہ سنتے ہیں، پوچھتے نہیں کہ امام صاحب نے کیا بیان کیا. جمعے کا خطبہ کئیوں کو آدھا یاد ہوگا، کئیوں کو پونا یاد ہوگا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. بھائی کبھی ترجمہ ہی پڑھ لے اس کا. یہ 3 بار امام صاحب کہتے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب پتہ ہے؟ سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور یہ ویسے نہیں شعر ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. ایمان کی جان ہے میرے آقا. کیوں؟ الا لا ایمان لمن لا محبت له. بہت خوبصورت حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے. میں اور آپ سارے کہتے ہیں مومن ہے. بھائی کون ہے بھائی؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں. بٹ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم پکے ہو جائیں گے. یہ جس کا کلمہ پڑا ہے وہ آقا بتائیں گے کہ کون پکا مومن ہے، کون پرفیکٹ مومن ہے، کون کامل مومن ہے. بخاری کی حدیث سنا رہا. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. It means there is a big condition. Try to understand. کوئی پرفیکٹ مومن اس وقت تک، there is a condition. کب تک؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. It means if we want to become a perfect Muslim, perfect مومن, that we have to love, respect Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ. فیملی، گھر بار، کاروبار، ایوری تھنگ. آپ کہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہم پیارے آقا سے بہت محبت کرتے ہیں، نعرہ بھی تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بیوٹیفل سلوگن. But please try to realize
this slogan reflect with our life? کیا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہماری زندگی بھی ویسی ہے جیسے نعرہ ہی ہے؟ زبانی نعرہ ہے یا واقعی پریکٹیکل ہے؟ اب اس کو میں دنیا کی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. ایک والد، اس کا ایک بیٹا ہوا. وہ بیٹا جب بھی آپ کو ملے وہ کہے یار میں اپنے ابو سے بڑی محبت کرتا ہوں. I love too much. I respect my father. He is hero of my life. میری زندگی کا سب سے ریسپیکٹبل پرسن ہی میرا والد ہے. ہم آپ کا بچہ ہے. اتنی محبت، ایک کو کہے، دو کو کہے، تین، سب کو کہتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی اسی بچے کے والد سے ملاقات. آپ کا یار آپ کا بیٹا ملا تھا، کمال ہے. آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے آپ کی نعرے لگاتا ہے، آپ کی بات کرتا ہے. اب والد صاحب نے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا. میں جب کہتا ہوں بیٹا یہ نہ کرو وہی کرتا ہے، میں کہوں یہ کرو وہ نہیں کرتا. بیٹا رات کو جلدی آ جاؤ آتا ہی نہیں. بیٹا فلاں دوست سے نہ ملو، اسی سے دوستی لگائی. ارے نہیں جناب، وہ نعرے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے والد پر جان قربان. اب بتائیے اب اس بچے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ والد یہ بتائے گا آپ کو جھوٹی بات کرتا ہے کہ میرے والد سے مجھے بڑی محبت ہے، بلا تمثیل، جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. میں نے ایگزامپل دی ہے. جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. And yes, we have to respect and have to love in our heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than anybody. سب سے زیادہ ہونا ضروری بھی ایمان کے لیے. میں نے آپ کو حدیث سنا دی. مگر کیا ایسا ہے قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کر لیا کہ تم تو کہتے تھے میری غلامی میں موت بھی قبول ہے، مگر تمہیں تو نماز بھی قبول نہیں تھی. موت تو بڑی چیز ہے نا، مگر تم تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے فرمایا تھا. تم نماز کے وقت سوئے رہتے تھے اور کہتے رسول پاک پر جان فدا ہے. میں صدقے یا رسول اللہ میرا سب کچھ نبی پاک کا قربان، بالکل قربان ہونا چاہیے. مگر میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ نعرہ جھوٹا تو نہیں کہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ فرما دیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ملاقات کرنی ہے آقا سے، آقا سے نہیں ملیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ شفاعت تو انہوں نے کرنی ہے نا، ان کے پرچم تلے جمع ہونا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری حدیث تھی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو ہم میں سے نہیں. تمہارا تو چہرہ ہی میرے دشمنوں جیسا تھا، تمہارا تو لباس بھی میرے دشمنوں جیسا تھا، تمہارا تو جناب انداز ہی میرے دشمنوں جیسا تھا. جھوٹ تمہاری زبان پر تھا، گالیاں تمہاری زبان پر تھی، لائیو تم ٹی وی پر جناب فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، بے پردہ عورتوں سے دوستیاں تھیں. کیا میری یہ تعلیمات تھی؟ میرے آقا کی یہ سنتیں ہیں؟ سوچئے. ایک طرف نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نہ اسے نماز قبول ہے، نہ سنتوں پر عمل قبول ہے، نہ حلال روزی قبول ہے. بے حیائی اور بدکاری کرنے والا اپنے آپ کو کیسے غلام رسول کہہ رہا ہے؟ صرف زبان سے تو نہیں ہوگا نا. دنیا کا دستور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کے یورپ میں، یو کے میں بہت ہے ایسا. میں اس کا فین ہوں، فلاں پرسنالٹی کا فین ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں. میرا ہیئر اسٹائل بھی ایسا، میرا لباس بھی ویسا، میری بولنے کا انداز بھی ویسا. جیب میں بھی تصویر لگاتے ہیں، گھروں میں بھی فلاں کرکٹر، فلاں فٹ بالر، فلاں ایکٹر کی نام تصویریں لگی ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ آئی فالو ہم، آئی ایم فین. ایک مسلمان کو کس کا فین ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی ذات رول ماڈل. ہمارا تو سب کچھ میرے آقا ہے نا. ہمیں کھانے کا طریقہ کس کا اپنانا چاہیے؟ نبی پاک. لباس کا طریقہ پیارے آقا کا، بولنے کا انداز نبی پاک کا، چلنے کا انداز میرے آقا کا. کاروبار کرنا ہے، نبی پاک نے کاروبار بھی کر کے دکھایا. حدیث پاک ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. مگر سوری ٹو سے آج مسلمان کتنا دھوکہ دیتا ہے. انفارچونیٹلی اتنا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے وقت کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، مگر جب فارجری کی بات آتی ہے، جب دھوکے کی بات آتی ہے، جب کسی کو ذرا فراڈ کی بات آتی ہے، تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مسلمان نکلتا ہے. کیا یہ تعلیمات ہے میرے آقا کی؟ کیا یہ اسلام تھا؟ ارے اگر ہم سے اسلام کا نام روشن نہیں ہو رہا تو کم از کم برباد تو نہ ہو.
اسلام کا نام بدنام تو نہ ہو. کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی, قیامت کے دن کربلا والوں کے پاس نہیں جانا, جن کی ساری زندگی نیاز پکاتے رہے اور پنجتن کا غلام اپنے آپ کو ہم کہتے رہے. بالکل ہم غلام ہیں, مگر اے پنجتنیوں, پنجتنوں کے غلام سنو, امام حسین نے قیامت کے دن یہ کوسچن کر دیا کہ میں نے تو اپنا سارا گھر نانا کے دین کے لیے لٹا دیا, تم نے میرے نانا کے دین کے لیے کیا کیا؟ We have any answer. بلکہ ہم نے تو کئی ایسے جنہوں نے اسلام کا نام خراب کیا ہے. یہاں بہت سارے بزنس مین بھی ہوں گے, مجھے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ میمنی زبان بھی بولیں, کیونکہ بہت سارے ہمارے گجراتی میمن بھی ہیں. آؤ مجھے کاروباری لوگوں سے سوال کرنا چاہیے پہ, اور سوچوں کہ پاس سے کوئی کاروبار کرے تو اسلام جو قریب اچھا ہو یا اور اسلام سے دور تھی ہونا ہو. پہلے وہ کہ جو بزرگان نے دین کے ساتھ کاروبار کرنا بنا, وہ کاروبار کرنے مسلمان تھی ہونا ہوا. بیکاز انہیں جو سٹائل آف بزنس, سچ, وعدے پر پیمنٹ دینا ہے, خیال رکھنا, دھوکہ نہیں دینا. بزنس مین بیٹھے میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ یہ تھا اسلام. آج کہاں ہے وہ رنگ؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے کہ پہلے کے مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے. ایک بندہ ایک کاروباری شخص کے پاس گیا, اس کی کپڑے کی دکان تھی, کہا حضور مجھے فلاں کپڑا چاہیے. وہ بزنس مین کہتا ہے کپڑا تو ہے میرے پاس, لیکن میں صبح سے, میری بکری صبح سے بڑی اچھی ہو گئی ہے, سیل ہو گئی ہے, پروفٹ بھی ہو گیا ہے. سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے. ایسا کریں یہ آرڈر اس سے لے لیں, یہ پروڈکٹ اس سے لے لیں, اس کا بھی بیچارے کا کچھ کام ہو جائے گا. جو یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں. ہم کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کسی کے پاس جائے نہیں تھا, ساری مارکیٹ میں میں ہی کام کروں, باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے. کسی طرح اس کے بارے میں کوئی افواہ اڑا دوں. ہمارے پاس کوئی گاہک آ جائے نا کسی کی دکان سے ہو کر, ہم کہتے ہیں کدھر چلے گئے تو چیٹر کے پاس, وہ سارا مال اس کا 2 نمبر ہے, ہمیشہ کبھی نہیں جانا, میرے پاس ہی آنا. ہماری دکان کے سامنے کسی کی دکان ہو اور وہ کاروبار چل پڑے, بندہ بولتا ہے یار اس نے کچھ جادو کرایا. یہاں سبھی تو باتیں چل رہے ہیں اتنے سارے. آپ کے یو کے میں یہ تعویذ والے کیوں اتنے چل رہے ہیں؟ آپ کو ہر بندے کو تو جادو لگتا ہے. پتہ نہیں کتنے انسان سے زیادہ جنات لگتے ہیں مجھے یو کے میں, ہر دوسرے آدمی کو جن ہے. کتنے یو کے جن آئے یہ تو سمجھ پڑے. تو بس جو بابا بولتا ہے وہ مان لیتے ہو, پھر پونڈ بھی دے کر آتے ہو. اللہ کے بندو حسن ظن رکھو تو یہ کوئی چیزیں نہیں آتی. لوگوں کا بھلا سوچو گے نا تو انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہی ہو جانا ہے. کوئی نظر بھی نہیں لگے گی, کوئی حسد بھی نہیں ہوگا. سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم کو تو لگتا ہے یہ سامنے دکان والا ہے نا, جب سے دکان کھولی میرا کاروبار کم ہو گیا. لگتی نا کس نے تعویذ کروایا ہوگا. یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے, یہ جناب لگتا ہے مجھ پر کوئی عمل کر رہا ہوگا. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اچھا سوچیں, پازیٹو سوچیں. بتائیے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہم دوسروں کے بارے میں کیوں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ ایک طرف تو ہمارا نعرہ ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں, اور دوسری طرف نبی پاک کے امتیوں کے لیے ہی پورا سوچنا ہے. کیوں ہمیں خوشی نہیں ہوتی جب ہمارا کوئی بھائی ترقی کرے؟ آج کوئی نیا گھر بنائے, ہمیں اپنے گھر بلائے, ہم اس کے گھر جائیں, بریانی بھی کھا کر آئیں گے اور اس کے سامنے کہیں گے بڑا زبردست گھر بنایا. جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا. توبہ توبہ, کسی کا گھر بنا تمہیں حسد شروع ہو گیا. کوئی دوست آتا ہے بیچارہ نئی گاڑی لے کر, دیکھو یار نئی کار نکلوائی, او ویری گڈ بیوٹیفل, دعوت کب کھلاؤ گے؟ چلو بھائی دعوت طے ہوگی. جیسے ہی گاڑی آنے گئی سود کے پیسوں سے دی. ارے کوئی حج پر جاتا ہے اس کے خلاف قیمت شروع کہ اتنے برے کام کرتا ہے, اللہ کے گھر چلا گیا. بھائی گیا تو صحیح, اللہ نے بلایا. تو پازیٹو سوچو نا. کیوں حسد ہو جاتا ہے؟ کیوں جیلسی ہے؟ کیوں مسلمان کی خوشی میں خوش نہیں ہے؟ سوچے میرا دل کتنا گندا ہے. اس سے برا دل کس کا ہے جو مسلمان کی ترقی دیکھ کر پرابلم میں آ جاتا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. پلیز, آج ہم نے کلام سنا ہے اعلیٰ حضرت کا, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, مگر رسول اللہ والے بنے بھی تو صحیح نا. نبی پاک کی سچی غلامی بھی تو ہو میرے اندر. زبان بولے تو سچ بولے, کسی کی تکلیف نہ پہنچائے. یاد رکھیں تلوار ہے نا, اس کا وار ڈالیں تو وہ ہاسپٹل میں جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. زبان کا وار ٹھیک نہیں ہوتا, وہ دل توڑ کے رکھ دیتا ہے. آج بہت سارے مجھے نمازی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے میمنوں میں بھی, گجراتیوں میں بھی نمازی زیادہ ہوتے ہیں. بریلینٹ, بہت اچھی بات, مگر ہمیشہ یاد رکھیں there are 2 types of حقوق, حقوق اللہ and حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکات,
اللہ کی عبادت جو ان پر فرض اور واجبات ہیں ویری گڈ کرنا ہے, نہیں کریں گے گناہ ہوگا. لیکن ایک بندہ 70 ایئرز تک حقوق اللہ پامال کرتا رہے, نماز نہ پڑھے, معاذ اللہ, روزہ نہ رکھے, بہت غلط کیا, لیکن ایک بار سچی توبہ کر لینا, وہ کریم اپنے سارے حق معاف فرما لے. مگر there is a big sensitive issue is حقوق العباد. اگر بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں نا, تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. ہم بعض اوقات 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, چہرے پر داڑھی بھی ہوگی, حاجی بھی ہوں گے, زکات بھی پوری دیتے ہوں گے, مگر کیا لوگ ہم سے سیٹسفائی ہیں؟ میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہے, میرے فیملی ممبرز مجھ سے خوش ہیں, میرے نمازی مجھ سے خوش ہیں, میرے دوست مجھ سے خوش ہیں, میرے امپلائیز. بڑا پرابلم ہے, کوئی امپلائی ہو تو اس کو بندہ ذلیل کرتا ہے. ارے بھائی, آپ نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہے, غلام نہیں رکھا, خرید نہیں لیا, اس کے پاس بھی دل ہے. بیوی کو تو کوئی لگتا ہے سمجھتا ہے اس کے پاس دل ہے ہی نہیں, پلاسٹک کا دل ہے, جو بولنا ہے بول دو بیوی کو. نہیں میرے پیچھے امپورٹنسی دیکھیں. اچھا اب ہمارا شو کیا ہے, جو بزنس کرتے ہوں گے یا فرینڈز ہوں گے, ہمارا فرینڈز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ارے تیرے لیے جان حاضر ہے بھائی, بتاؤ کیا کام. وہ آدھی رات کو فون کرے نا, گاڑی خراب ہو گئی ہے, ٹھنڈی رات میں بندہ UK میں اپنے گھر سے نکلتے, کدھر جا رہے ہیں؟ وہ دوست کی گاڑی خراب ہو گئی. اچھا اتنا خیال. کبھی ماں نے آدھی رات کو کہا بیٹا پانی پلا دو, امی آپ خود پی لینا, ابھی رات کو ٹھنڈ میں اٹھ کے پانی پلاؤں. ابو نے کہا بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اب تو رات کو ہاسپٹل یاد آیا, صبح تک آرام کریں, صبح دیکھیں گے. دوست کا پنچر لگانے کے لیے تم گھر سے نکل گئے, تمہیں ماں باپ کی خدمت کا وقت نہ ملا. آؤ میں آپ کو اس نبی علیہ السلام کی بات سناتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں آج ہمارا ٹیسٹ ہے, کیونکہ نبی پاک کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, اس کے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو اب اگر نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو ان کے فرامین, ان کے آرڈرز بھی ماننے ہیں نا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیٹیگرائز کر دیا. 2 حدیثیں سناؤں گا, بات سمجھ آ جائے گی کہ ویلیو آف فیملی کیا ہے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا, عرض کرتا ہے حضور, حدیث پاک کا مضمون ہے, میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی کون سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے جس کے ساتھ میں ویل مینرڈ یوز کروں؟ آقا فرماتے ہیں تیری ماں, یور مدر. حضور اس کے بعد آفٹر ہر یور مدر. دوبارہ کہ حضور پھر فرمایا تیری ماں. کہ حضور پھر فرمایا تیرا والد. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ورڈ جو ہے نا, ایچ اینڈ ایوری ورڈ وہ حکمت سے بھرا ہے. علماء ہوتے ہیں, انہوں نے ڈیبیٹ کی کہ یہ ماں کا لفظ 3 بار, والد کا لفظ 1 بار, واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دس؟ یہ ایسے نہیں کہا. سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں ماں کے بچے پر 3 حق ہوتے ہیں, 3 مہربانیاں ہیں. والد کی 1 مہربانی ہے, وہ کیا؟ ماں نے پہلے بچے کو پیٹ میں 9 ماہ رکھا, والد نے نہیں رکھا. ماں نے پیدائش کے وقت کی تکلیف اٹھائی, دوسرا. اور تیسرا, ماں نے بچے کی پرورش کی, والد نے بھی پرورش کی. تو دونوں کا ایک تو کامن ہو گیا. ماں نے 2 ایکسٹرا پین, 2 ایکسٹرا مہربانیاں کی ہیں. تو فرمایا ماں کا 3 بار فرمایا, والد کا 1 بار فرمایا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے لیے ہمارے پاس لو ہے, رسپیکٹ ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر ماں ناراض ہے, والد ناراض ہے, کدھر سے کامیاب ہو گئے؟ اچھا صرف ماں باپ نہیں, فیملی کا حق سنو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے, the best amongst you, جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے. اور آقا علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا نا, وہ اور کمال کا فرمایا, سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں. آقا نے لائف گزار کر بتائی کہ والد کیسا ہوتا ہے, شوہر کیسا ہوتا ہے, بھائی بیٹا کیسا ہوتا ہے, وہ جناب اس کے بعد لیڈر کیسا ہوتا ہے, دوست کیسا ہوتا ہے, سب کر کے بتایا. مگر آج ہمارے ہوٹل پہ, ہمارے آفس میں کوئی گاہک آ جائے, جو بزنس مین کسٹمر سروس میں جو ہوتے ہیں, کوئی گاہک آئے تو کیا انداز ہوتا ہے, ارے ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ, بڑے دنوں بعد آئے, بیٹھے نا, چائے پی, اچھا ٹھنڈا منگوا لو, کھانا کھایا نہیں کھایا آپ نے؟ بندہ کہے یار کتنا خوش اخلاق ہے. مگر یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو شیر ببر بھی بن جاتا ہے.
کہ گھر والوں کے لیے اخلاق نہیں ہے؟ کبھی یہ انداز والد کے ساتھ اپنایا کہ اب مجھے پانی پلاؤں گا، آپ نے چائے پی کہ نہیں پی، میں آپ کے پیر دبا دوں، تھوڑا سا پلیز ابو کچھ تو خدمت. کبھی یہ کہا ہم نے اپنے والد کو؟ ذرا سوچیے کبھی اپنی ماں سے کہا کہ امی آج آپ کو کیا کھانا ہے، آپ کی پسند کا کوئی کھانا لے آؤں، کوئی جوس پیے گی، کوئی فروٹ مجھے بتائے نا میں لاؤں گا؟ ماں نہیں کہے گی. مگر سچ بتاؤ ان جملوں سے ماں کے دل میں محبت کتنی ہوگی؟ اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں؟ ہم نے ماں کو ہوٹل والی ہی سمجھا کہ ماں آج میں نے یہ کھانا ہے، کچھ پکا دیا تو نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کو پہلے بھی کہا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ہر بار آپ یہ بنا دیتی ہو، کھانا ٹھنڈا کیوں ہے؟ اللہ کے بندو ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ ماں بوڑھی ہو گئی، اب تو میری باری ہے نا کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں. جب تک میں چھوٹا تھا وہ مجھے سنبھالتے رہے، مگر آج بھی ہم ماں باپ پر آرڈر ہی چلاتے ہیں. آپ کو پتا آپ سے جو والد بننے ہوں گے نا ان کو اندازہ ہوتا ہے یار میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں اور بچہ سنبھالنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. جب میں بچہ تھا تو ان کو کتنی مشکل ہوئی ہوگی. ایسا ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو تو خود باپ بنتا ہے نا، جب رات بھر جھولا ہلانا پڑتا ہے، جب نیند سے بچہ رو رو کر اٹھاتا ہے. اب تو بڑی فیسلٹیز آ گئی ہیں. میرے اور آپ کے ماں باپ نے جب ہمیں سنبھالا ہوگا نا اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اب تو پیمپر آ گئے، اب تو پتہ نہیں 50 چیزیں آسان کر دی گئی ہیں، پہلے تھوڑی تھی یہ ساری چیزیں. تو جتنا پرانا ماحول تھا اتنی تکلیف زیادہ تھی. مگر آج بچہ ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے. آپ بور کرتے ہیں، وہ آپ کی باتیں مزہ نہیں دیتی. زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. تم اس کو کہتے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی. ارے یہ تو وہ ہے جب مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی تھی، بولنا نہیں آتا تھا، یہ میری بات سمجھ جاتے تھے کہ میں رو کس لیے رہا ہوں، پیٹ میں درد ہے یا بھوک لگی ہے. ان ماں باپ سے اس طرح بات کی جاتی ہے. بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. فرینڈس کے لیے ٹائم ہے، بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایسا نہ کریں. خدا را آج ہمیں یہ جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے نا اسی کو ہم اپنی زندگی کے لیے سوچ لیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لائف گزارنے کا ایک فارمولہ دیا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا سکا، بس آقا ہی سب کچھ. نبی پاک راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اگر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے آقا کو راضی کر لیں تو زمانہ بھی راضی ہے. بتائیں نا جو ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق کی سنت ادا کرے گا تو گھر میں اچھا ماحول بن جائے گا نا. بھائی بہنوں کی رسپیکٹ کرے گا بڑا اچھا ماحول بن جائے گا. اپنے بچوں کی امی کے ساتھ محبت سے رہے گا تو گھر میں محبتیں ہوں گی. ہر وقت لڑائی جھگڑا نہیں، معاف کرنا سیکھیں. اگر میں اور آپ غلطی کر سکتے ہیں نا تو ہمارے گھر والے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے امپلائیز بھی کر سکتے ہیں. انہیں کیوں نہیں معاف کرتے؟ ان پر کیوں جبر کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص بڑا گناہگار، اس کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتا میری مغفرت کر دی. تم کیسے بخش دیے گئے؟ تم تو بڑے گناہگار. کہتا تھا تو بڑا گناہگار. ایک دن میری وائف نے، میری بیوی نے کھانا پکایا اور جب میں کھانا کھانے گھر گیا تو اس میں نمک بہت زیادہ تھا. بہت غصہ آیا، جی چاہ یہی پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دو. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو برتن پھینکتے ہوں گے، برتن توڑتے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے. سنو، اس بندے نے کہا جب مجھے جی چاہا کہ میں اپنی وائف کو پنشمنٹ کروں کہ اتنا نمک، پھر مجھے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو روزانہ اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں کرتا ہوں، مسٹیکس کرتا ہوں، رب تو مجھے پنش نہیں کر رہا، تو میں اپنی بیوی کو ایک غلطی پر پنشمنٹ کر رہا ہوں. اچھا اس نے کہا کچھ نہیں کہ جاؤ معاف کیا، روب بھی نہیں جمایا. کہتا دل ہی دل میں چپ چاپ میں نے اس کو معاف کر دیا، بس دیٹس اٹ. I didn't say anybody. میں نے کہا بھی نہیں کسی کو. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. That is the blessing of معافی، forgiveness. نہیں کرتے معاف، اتنا ستاتے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، بچوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، وہ جو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں وہ بھی معاف کریں، دل بڑا رکھیں، تھوڑی سی زندگی ہنستے مسکراتے گزاریں، محبت سے گزاریں. لڑائی جھگڑے سے زندگی نہیں گزرتی. تو بہرحال میرے نیچے اسلامی بھائیوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیں ہم،
پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے، پرفیکٹ مسلمان بن جائیں، پھر زندگی کے مزے ہیں، یہاں بھی مزے ہیں ادھر بھی مزے ہیں. یہ جو لڑتے جھگڑتے ہیں نا، یہ ادھر بھی تکلیف میں ادھر بھی تکلیف میں ہوں گے نا، کیونکہ دل توڑے ہیں، لوگوں کے حقوق مارے ہیں. ایک بار سرور کائنات علیہ السلام نے صحابہ سے کوسچن کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ کیا کہتے ہیں مفلس کو؟ پور کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بتائیں پور کون ہے، مفلس کون ہے، ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ پور ہے، وہ مفلس ہے. صحابہ نے بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اے نمازیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے مبلغین دعوت اسلامی سنو، اے حاجیوں سنو، نیکیاں کر کے سیٹسفائی مت ہو جایا کرو کہ میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، میں نے جناب اتنی زکات دے دی، میں 5 وقت کا نمازی. سنو حقوق العباد کیا ہے. ابھی یہ بات فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، لوگوں کو ڈسہارٹ کیا ہوگا، ان کے حقوق دبائے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ مظلومین آ جائیں گے. آج کوئی کسی کا، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں جو چاہوں کروں، آئی ایم ویری پاورفل، میں جو بول دوں، میں نہ میرے بچے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ میری بیوی، نہ میرا خاندان. آ جائے گا کسی کی ہمت ہے میرے سامنے بات تو کر کے دکھائے، ٹھیک ہے آج تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. قیامت کا دل ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. سوچو اس دن سے ڈرو. اب کیا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اب وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا دل توڑا تھا، میرا مال دبایا تھا، میری غیبت کی تھی. سوشل میڈیا پہ میسج چلانے والوں سوچو اس دن کیا جواب دو گے. حالانکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے گا، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جائیں گے. مگر آج لوگ انتظار میں ہوتے ہیں یار اس کا کوئی عیب پتہ چل جائے، بس میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں، لوگوں کو بتاؤں، پتہ چلا تو ہاں اس نے یہ کام کر دیا. اللہ کے بندوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب مظلوم قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ اب اس نیک بندہ جس کے پاس ماؤنٹین جتنی گڈ ڈیڈز ہوں گی اس سے کہا جائے گا مظلوم کو نیکیاں دو. نیکیاں بٹنا شروع ہوں گی، حج جائے گا، عمرے جائیں گے، زکات جائے گی، روزے جائیں گے، نمازیں جائیں گی، مگر لائف ہی لڑتے لڑتے گزاری تھی. ایسے ہیں کئی لوگ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ. بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. سب سوچے کہ جو ساری زندگی ڈانٹتے ہی رہے، جھڑکتے ہی رہے، لڑتے ہی رہے. کچھ شخصیات کے اندر ایسا لگتا ہے کانٹے لگے ہوتے ہیں، جب ملو نا کچھ کانٹا چھپا دیں گے، طنز کر دیں گے، ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، آپ نے دل توڑ دیا. اب جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، حدیث کے الفاظ ہیں پھر بھی معاملہ نپٹے گا نہیں، بندے زیادہ ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو فنش ہو گئی. اب فرمایا مظلوم کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں. اللہ انصاف کرنے والا ہے نا، وہ حق ضائع نہیں فرماتا. اب مظلوم کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا مگر اب جہنم میں ڈالا جائے گا. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، مرحبا. نگران شورا کی آمد، مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ بات پوری کر دوں میں کہ سارے اس میں تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نگران شورا کی جو تاخیر ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی کہ ایک کے بعد ایک ایونٹ تھا ماشاءاللہ، اور وہ بھی آپ سب کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ کوینٹری میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہ عظیم سنگ میل طے کیا کہ الحمدللہ فیضان اسلام مسجد کا افتتاح تھا اور رائٹ فرام دا دیر نگران شورا یہاں تشریف لے آئے. تو میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ مفلس پور ہوگا وہ شخص، یہ نیکیاں ہیں مگر جب جہنم میں ڈالا گیا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی. وجہ واٹ از دا ریزن؟ حقوق العباد.
تو آج ایک نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم واقعی نبی پاک کے سچے غلام بنیں گے. اب مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے, اپنی فیملی کا ٹیک کیئر کریں گے, اپنے پیرنٹس کی بہت رسپیکٹ کریں گے, اور اپنا لائف اسٹائل نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد بن طاری مدد ہمارے درمیان ہیں. مدنی چینل پر ہمیں بارہا دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کا بیان سنیں گے توجہ کے ساتھ. تمام اسلام جو باہر بھی کھڑے ہیں کچھ اسلام میں خیر خواہی کریں, انہیں بھی لے آئیں انشاءاللہ. نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے. یاد رہے کہ اجتماع کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی, دعا میں بھی سب سے شامل ہونا ہے, بلکہ نگران شورا سے ملاقات بھی کرنی ہے نا. تو انشاءاللہ نگران شورا میں امید ہے کہ ہم سب سے ملاقات بھی فرمائیں گے. تو توجہ کے ساتھ تمام اسلامی بھائی شامل رہیں. صلو علی الحبیب. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة